گاڑی کی جنبش ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ یعنی گاڑی جب چلنا شروع ہوئی تو وہ لڑکا آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو، جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں، گھورتی رہی۔ آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ اب جس ڈبے میں وہ سوار ہوتی ہے اس کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، یعنی آہستہ آہستہ بول رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ اب یہ بچے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنا کمزور بچہ تھا۔ ڈبے پر عجیب اضمحلال طاری تھا، یعنی تھکاوٹ، کمزوری، عجیب سے لوگ بیٹھے تھے۔ لڑکی بدل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا، یعنی وہ پریشان ہوگی کہ اب جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے وہ آئے گا اور اس کا ٹکٹ چیک کرے گا۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو اسے پھریریاں آنے لگیں، یعنی اسے چکر آنے لگے، وہ پریشان ہو گئی۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ؟ اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ جو دکھاوا میں نے اوڑھ رکھا ہے، لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ میں کسی امیر گھرانے کی ہوں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے، یعنی ذرا سا بھی بھید کھل جائے تو کتنی شرمندگی ہو۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں۔ وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر ایک دوسرے کے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہرے کے سامنے اس کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا، کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا، یعنی اگلا جو اسٹیشن آنے والا تھا اس پر اس نے اترنا تھا۔ اب وہ اپنے ملمہ پر اور ہی زیادہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس نے غلط ہی کیا، کیونکہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا کہ جو اس کی کوئی تعریف کرے یا اس سے متاثر ہو۔ گاڑی رکی۔ اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی، اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ اب جس اسٹیشن پر وہ لڑکی اترتی ہے اسی اسٹیشن پر وہ لڑکا پہلے سے ہی اتر چکا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ گیٹ کے قریب پہنچی اور وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ تذبذب یعنی پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی، یعنی بہت بھاری قدموں کے ساتھ باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ یعنی آخر کار اس کا پول کھل گیا اور اس لڑکے کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے۔ اب
اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو بھرما رہا تھا، یعنی اس کے سینے کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی، یعنی اب اسے احساس ہوا کہ اب اس کی اصلیت کھل چکی ہے، جس کی وجہ سے اب لڑکے کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرمجوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ سردی کا موسم تھا اور پھر چھت پر دھوپ سیکنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے پیچھے اس کی چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی۔ لڑکی نے اس کے بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی، یعنی غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ ٹہلنے لگی، یعنی پریشانی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے، جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی، یعنی اپنے دل سے وہ نکال دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنے خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ اب جو اس کے ہمسائے میں سامنے کا گھر ہے، اس میں اس کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، جس کی دیواروں پر گوبر لگا ہوا تھا اور ایک کھری چارپائی، یعنی کھردری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پھونس کی چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی، یعنی بوڑھی عورت روٹیاں پکا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحہ کے لیے تھک گیا ہو۔ اب لڑکی نے اس آدمی کو دیکھا جو چارپائی پر لیٹا تھا، وہی اسٹیشن کا امیر زادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ بھی جھول رہا تھا، یعنی اسی کا اوور کوٹ جو اس لڑکے نے پہن رکھا تھا، وہ اس کی کھونٹی پر لٹکا ہوا تھا۔ بٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے؟ اب اس لڑکی نے اپنی چچا زاد بہن سے پوچھا۔ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ اس لڑکی نے اسے جواب دیا، ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھور رہی تھی۔ اب اس کہانی کا اینڈ ہو گیا اور آپ کو پتہ چلا کہ ایک انسان کی جب ایک اصلیت دوسروں کے سامنے آ جاتی ہے تو اسے کتنا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔